السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر آج آپ کے سامنے دو موضوعات کو لے کر بات کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا موضوع ہے سیدی حضور تاج الشریعہ اور آج کے اختلافات، اور دوسرا موضوع ہے سیدی حضور تاج الشریعہ کے مخالفین کو منہ توڑ جواب۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں یہاں پر پیش کروں گا آپ اسے غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل کوششیں کریں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ امت مسلمہ کی نظر میں اجمیر شریف کی محبت صدیوں سے ہے، اور اس بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر سنی اجمیر سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس بات کا بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر سنی کے دل میں اجمیر کی محبت ہے نا تو وہ میرے امام احمد رضا کی دین ہے۔ مثال کے طور پر اگر خواجہ کو منزل تصور کر لیا جائے تو رضا اس کی سواری ہے، اور اجمیر کو منزل تصور کر لیا جائے تو بریلی اس کی سواری ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ جب کسی کو منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سواری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل میں اجمیر کی محبت کو پیدا کرنا مقصد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں رضا کی محبت کو بھی پیدا کر لے۔ جب تک اس کے دل میں میرے احمد رضا کی محبت نہ ہوگی تا قیامت تک اس کے دل میں اجمیر شریف کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ جو آج اختلافات چل رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسنل انٹینشن نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ہم انہیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی برائی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہم بیان کریں اگر ہم غلط ہیں تو آپ لوگ ہماری اصلاح کریں، اور اگر ہم غلط نہیں ہیں تو آپ لوگ ان سے بچیں جو غلطیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی موجودگی امت میں اتحاد کا باعث تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا۔ ایک بار تاج الشریعہ کی زبانی کوئی فتویٰ نکل گیا ہے کہ اس کی مجال اس کے خلاف کوئی بات کرے، ایک مرتبہ کوئی بات میرے اختر رضا کے زبان سے نکل گئی ہے کوئی کسی کی مجال کہ اس کے خلاف کوئی جائے؟ نہیں نا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ بریلی شریف نے مسلک اعلیٰ حضرت اور سنیت کو کئی سالوں سے سنبھال کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اب ظاہر سی بات ہے کئی سالوں سے رضوی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن تب تک کئی سالوں سے جو خادمین جو خواجہ کے نام پر جو جھگڑا لگاتے ہیں، خواجہ کے نام پر جو اعلیٰ حضرت کی نفرت پیدا کرتے ہیں، اب تک یہ خادمین کہاں پہ تھے؟ جو خادمین میرے خواجہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، آج تک وہ کہاں پر تھے؟ پتا چلا ہاں وہ تو تھے، لیکن اپنے بلوں کے اندر چھپے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بریلی شریف میں آج بھی اعلیٰ حضرت کا ایک شیر بیٹھا ہے جس کا نام اختر رضا ہے، اگر وہ ایک دھار مار دے تو ہمارے سارے کایا پلٹ دے گا، ہماری سارے دکانیں بند کر دے گا۔ وہ مجبور تھے کہ کہیں اختر رضا اپنی زبان نہ کھولیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنے فالوورز میرے تاج الشریعہ کے ہیں نا، اگر میرے تاج الشریعہ اگر ایک لفظ کھول کر بولے نا کہ ان کے خلاف جاؤ تو ان کی سارے دکانیں بند ہو جائیں گی۔ انہیں پتا تھا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو بریلی سے ایسا فتویٰ نکلے گا ہماری ساری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ شیر بڑا خطرناک ہے جو اب بھی بریلی کی تاج پر بیٹھا ہے، اس لیے وہ خادمین شرمندہ تھے، اس لیے وہ خادمین مجبور تھے کہ کہیں کچھ بولیں، ہے نا۔ تو میں غلامان تاج الشریعہ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوچیں نا کہ آج اگر میرے تاج الشریعہ حیات ہوتے تو کیا فتویٰ لگاتے۔ جو آج خادمین وہاں موجود ہیں جو اعلیٰ حضرت کی دشمنی کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے خواجہ کے عشق کا دم بھرا، ان کے خلاف وہ جاتے ہیں،
ان کی منقبت کو پڑھنا خواجہ کی توہین مانا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں لکھا ہے بھائی کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت کی منقبت پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواجہ کی تحقیر کرتا ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا، ہاں وہ ڈرتے تھے کہ جب تک تاج الشریعہ زندہ ہیں ہماری بولتی بند رہنی بہتر، اور جیسے ہی وہ شیر چپ ہو گیا، جیسے ہی وہ سورج ڈوب گیا، اب ان کی آوازیں باہر نکلنی شروع ہو گئیں اور اب انہوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم جتنی چاہے کوششیں کریں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اختر رضا نامی شیر زندہ ہے۔ جیسے ہی میرے تاج الشریعہ خاموش ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے، اب ان کی چونچلیں باہر نکلنا شروع ہو گئیں، اب یہ بلوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، سوچنے والی بات ہے، وہ کتنا کھل کر جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ تو میں زیادہ بات کو طویل نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جتنے غلامان تاج الشریعہ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ آج اگر میرے اختر رضا زندہ ہوتے نا تو یہی کہتے کہ ان کے خلاف جاؤ، یہ فاسق ہے، فاجر ہیں جو اعلیٰ حضرت کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو تو صحیح نا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے نا۔ تو بات مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے کچھ نصیحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ جو بھی مریدین وہاں جائیں ہے نا، تو اجمیر شریف ضرور جائیں، وہاں پر زیارتیں کریں ہے نا، میرے خواجہ کا فیض حاصل کریں، وہاں پر دعائیں کریں۔ ہاں، مہنگی چادر لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر مور کے پنکھ سے اپنی پیٹھ تھپ تھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ایکسٹرا منی خرچ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہاں جا کر فیض حاصل کرنا یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، وہاں جا کر فیض حاصل کریں کافی ہے۔ اب جو 1000 روپیوں کی آپ چادر خریدتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ 1000 روپیوں سے ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، میرے خواجہ ایسے ہی خوش ہو جائیں گے ہے نا۔ مہنگی چادریں، بڑے بڑے ناریل اور ان خبیثوں کو تحفے دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، ان کے پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جائیں صرف فیض حاصل کریں اور دور سے ہی واپس لوٹ کر آ جائیں ہے نا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے خواجہ، دنیا میں میرے خواجہ کا چاہنے والا کہیں بھی موجود ہو میرے خواجہ کے فیض سے محروم نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں جائیں لیکن خادموں سے دور رہیں، ان سے بحث و مباحثہ بالکل نہ کریں۔ جو فیض حاصل کرنا ہے دور بیٹھیں، دور بیٹھ کر میرے خواجہ کا فیض حاصل کریں، زیارت کریں اور وہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر میرے تاج الشریعہ آج زندہ ہوتے تو ان پر کیا فتویٰ لگاتے، تو ان کی جھولیاں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری باتیں غلط ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ہم سے اس بات پر بحث کرے اور ہمیں بتائے کہ ہاں ہم غلط ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جو لوگ میرے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، جو شخص صحابیوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ خاک ہماری تعظیم کرے گا نہیں کرے گا، تو ہمیں ان سے امید نہیں اور ہمیں ان کی تعظیم کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو باتیں میں نے پیش کی ہیں آپ اس کو سنیں اور لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور میں نے جو نصیحتیں آپ کے لیے پیش کی ہیں تحفتاً اسے ایکسیپٹ کریں اور ان لوگوں سے بالکل دور رہیں، ان کے پاس بالکل نہ جائیں، اور صرف اگر اجمیر جاتے ہو تو صرف اور صرف مقصد دل میں یہی ہو کہ میں اپنے خواجہ کا فیض حاصل کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔